بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم تحریک پاکستان کے اور پاکستان کے سنگ بنیاد اور بر صغیر میں اسلام کی آمد سے تاریخ کے حوالے سے ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ اس سیریز کو سن کر تحریک پاکستان، پاکستان کے وجود اور اس سے پہلے مغلوں کی، تغلق خاندان کی، خلجیوں کی، اور اس سے بھی پیچھے محمد بن قاسم سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، محمد بن قاسم، جن کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، یہ ثقفی خاندان سے تعلق تھا۔ حجاج بن یوسف کے یہ بھتیجے تھے۔ حجاج بن یوسف گورنر تھے۔ جب ان کو گورنر عراق بنایا گیا تو انہوں نے اپنے خاندان، ثقفی خاندان کے لوگوں کو کلیدی عہدوں پر فائز کیا۔ اس میں محمد قاسم جو تھے، جو عماد الدین محمد بن قاسم کے والد صاحب تھے، ان کو بھی گورنر بصرہ بنایا۔ یہ امیہ خاندان کا دور حکومت تھا، اور ان کے جو خلیفہ اول تھے ولید بن مالک جو تھے، وہ خلیفہ تھے امیہ خاندان کے۔ تو عزیز طلباء، محمد بن قاسم جو تھے وہ 31 دسمبر 695 میں مکہ کے شہر، سعودی عربیہ کا شہر ہے جو مکہ سے شمال کی طرف 70 میل کے فاصلے پر طائف کے شہر میں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا سفر مشہور ہے، سفر طائف، اور اسی سفر کے دوران انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی، اور آپ نے ان کو دعا دی کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیری وحدانیت کو اور صرف تیری عبادت کریں۔ تو اللہ کے نبی کی یہ دعا تھی۔ تو 695 عیسوی میں، 31 دسمبر 695 عیسوی میں محمد بن قاسم شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام، پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم رکھا گیا۔ ثقفی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد صاحب جو تھے گورنر بصرہ تھے، اور محمد بن قاسم جب 5 سال کے تھے تو ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ محمد بن قاسم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن غربت کی وجہ سے وہ مزید نہیں پڑھ سکے۔ ایک ذہین اور ایک مضبوط جسم کے مالک نوجوان تھے، تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوج میں بطور سپاہی بھرتی ہو گئے۔ اپنی کامیابی، اپنی ذہانت اور فنون جنگ سے شناسائی اور اپنی محنت اور لگن سے یہ ترقی کرتے کرتے یہ سپہ سالار بنے۔ ان کو پہلی مہم جو سپہ سالار تھے حجاج بن یوسف، انہوں نے اپنے بھتیجے کو جو پہلی اسائنمنٹ دی، ان کی ذہانت اور ان کی جنگی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو 15 سال کی ہی عمر میں ان کی سرکردگی میں ایک ان کو مہم پہ بھیجا گیا۔ یہ 708 عیسوی میں ایران میں کردوں کی جو بغاوت تھی، اور جو کردوں کی بنو امیہ کے خلاف سازشیں تھی، ان کا قلع کما کرنے کے لیے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا گیا۔ 708 میں محمد بن قاسم نے کردوں کو شکست دی، اور وہاں پر جو
شہر تھا، شہر شیراز جو آج بھی مشہور ہے، وہاں پہ اپنا مستقر قائم کیا. آپ کو ایران شہر شیراز کا گورنر بنا دیا گیا. اس دوران الافی برادران تھے، محمد الافی. انہوں نے بنو امیہ کے خلاف، امیہ خاندان کے خلاف انہوں نے بھی بغاوت شروع کی، اور یہ لوگ وہاں سے ایران سے، شیراز سے بھاگ کر یہ مکران میں پہنچ گئے. عمان میں بھی بغاوت جاری تھی، لیکن محمد بن قاسم کو مکران میں الافی برادران کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا. محمد بن قاسم جو ہیں وہ وہاں سے مکران آئے. یہ مکران میں جو اس وقت کی جو بہت بڑی حکومت تھی، جس کا ہندو راجہ دہر جو تھا وہ سندھ کا حکمران تھا. سندھ کی بہت بڑی امپورٹنس تھی. سندھ میں ساسانی جو اقتدار تھا، اس کی وجہ سے سندھ کی بہت اہمیت تھی. ہم جو سندھ ہے اس کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو لاگ میں سندھ کو بات کریں گے. ابھی ہم صرف فتح سندھ کی بات کریں گے. تو یہ جو الافی برادران تھے یہ مکران میں پناہ گزین ہو گئے. تو محمد بن قاسم ان کا تعاقب کرتے ہوئے مکران پہنچ گئے. راجہ داہر نے ان کو پناہ دے دی، اور مکران میں جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا تو جو اہل سندھ تھے، چونکہ سندھ میں اس وقت جو تھی ہندو اور بدھ مت کے پیروکار کی اکثریت تھی، تو مکران میں مسلمانوں کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا گیا، اور لوگوں میں اس بارے میں شدید ناراضگی پیدا ہو گئی. اور راجہ دہر بھی جو تھا وہ اسی وجہ سے مسلمانوں کا دشمن بن گیا. لیکن محمد بن قاسم نے الافی برادران کو وہاں پہ قتل کر دیا اور مکران پہ اپنا تسلط قائم کر دیا. عزیز طلباء، راجہ دہر کی ہٹ درمی کی ایک وجہ اور بھی بنی. اس دوران سرندیپ، جس کو لنکا بھی کہا جاتا تھا، جس کو جو اس کا آج کل موجودہ نام سری لنکا ہے، اس کے حکمران نے، چونکہ سری لنکا سرندیپ اور عرب کے حجاز مقدس کے خلیفاؤں کے ساتھ تجارتی بیس پہ بہت گہرے تعلقات تھے، اور تجارتی سمندری جہاز، چونکہ اس وقت بحری جہاز اور بحری سفر ہی تجارت کے لیے بڑا موضوع تھا، تو اکثر جو تجارتی جہاز تھے وہ لنکا، حجاز، عمان سے ہوتے ہوئے حجاز مقدس، جدہ پہنچتے تھے، ایون عراق. تو وہاں پہ جو مسلمان تاجر تھے ان کی وفات کے بعد وہاں کے حکمران نے ایک جہاز کے ذریعے سے یتیم بچوں، بیواؤں، عورتوں اور گورنر کے لیے جو خلیفہ تھے ان کے لیے تحفے تحائف بھیجے. یہ جہاز جب دیبل کے قریب پہنچا تو میعد نامی قبیلے کے بحری قزاقوں نے، بحری قزاق جو سمندری ڈاکو تھے اس وقت میں، انہوں نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور عورتوں کو غلام اور گرفتار کر کے ان کو غلام بنا دیا. جب یہ بات گورنر اور خلیفہ امیہ خاندان کے ولید بن مالک کو پہنچا تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ ان کو جو راجہ دہر ہے اس کو کہیں کہ تجارتی جہاز، سارا ساز و سامان اور عورتوں کو ان بحری قزاقوں سے آزاد کروائیں. راجہ دہر جو ناراض تھا، مکران میں بنو اور یہ حکمران امیہ جو خاندان تھا ان کے خلیفہ سے ناراض تھا، اور اس نے یہ کہہ کر کہ یہ جو بحری قزاق ہیں ان پر میری عملداری نہیں ہے، ان پر میرا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے،
میں ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو پیشکش کی کہ مسلمان فوج جو ہے وہ آپ کی سرکردگی میں ان کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرے، اس طرح ہم اس کے لیے آپ کو فوجی جو ہے لشکر دیں گے۔ لیکن راجہ داہر نے اس سے انکار کر دیا اور حجاج بن یوسف کو اس بات پہ شدید غصہ آیا۔ انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جو ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے تھا۔ عبید اللہ جو تھے اپنے سپہ سالار کو پہلی مہم کے طور پر 710 عیسوی میں بھیجا تاکہ دیبل سے اس تجارتی جہاز کو اور خواتین اور بچوں کو آزاد کرایا جائے اور ڈاکوؤں کی سرکوبی کی جائے، کیونکہ اس وقت میں مکران کے ساحل سے لے کر سری لنکا سرندیپ تک جو بحری سفر تھا وہاں پہ سفارتی معاہدہ موجود تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے یہ جو تھے امان تھا، اور بحری قزاقوں اور بحری ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے وہ اس جگہ کے جو حکمران تھے وہ ذمہ دار تھے۔ تو عبید اللہ جو پہلی مہم بھیجی گئی وہ پہلی مہم ناکام ہو گئی اور عبید اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بدیل کو بھیجا گیا دوسری مہم کے لیے کہ وہ دیبل کی فتح کریں اور مسلمانوں کا تجارتی جہاز کو، لیکن وہ بھی جو ہے شہید ہو گئے اور یہ دوسری مہم بھی ناکام ہو گئی۔ عزیز طلباء، راجہ داہر جو تھا ایک بڑا پاورفل اور ایک بڑا ہی اسٹرانگ حکمران تھا، طاقتور تھا، بڑی فوج تھی، اور اس کے پاس 12,000 جو تھی کی فوج تھی، سامان حرب تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس ہاتھی تھے اور بے شمار چیزیں تھیں۔ تو خلیفہ ولید بن مالک نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ آپ کو اس جو دیبل ہے، راجہ داہر ہے، اس کو ہر حال میں اس کو شکست دینی ہے، یہاں پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو فوری طور پہ راجہ جو حجاج بن یوسف تھے انہیں اپنے بھتیجے کو تیار کیا کہ آپ مکران سے دیبل پر حملہ کریں، آپ کو سارا ساز و سامان اور تمام چیزیں جو ہیں ہم بحری راستے سے بھیجیں گے، آپ مکران کے راستے میں دیبل میں پہنچے۔ دیبل جگہ تھی، ایک بندرگاہ تھی جو آج کل کراچی کے قریب، جس کو بن قاسم پورٹ کہتے ہیں۔ یہ ادھر ایک قلعہ نما جو تھا شہر تھا جس کو جہاں پہ راجہ داہر جو تھا وہ رہتا تھا۔ روایت یہ تھی کہ یہ قلعہ نما شہر کے وسط میں ایک بہت بڑا مندر تھا، اس مندر کے اوپر ایک گنبد تھا، اس گنبد کے اوپر ایک جھنڈا لہرایا جاتا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ وہ جب ہوا تیز چلتی تھی تو وہ پورے شہر کے اوپر نظر آتا تھا۔ اور اس وقت جو تھے عوام تھے دیبل کے، ان کا ایک عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا ہمارے سر پر قائم ہے ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور جب محمد بن قاسم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے جو سامان حرب جو بحری راستے سے آ رہا تھا اس کے ذریعے سے ایک جنگی ہتھیار جس کو عروس کہتے تھے، جو ایک منجنیق تھی جس کو 500 لوگ چلاتے تھے، وہ بھی منگوا لی۔ ہوا یہ کہ محمد بن قاسم کی سرکردگی میں 12,000 سپاہیوں کا لشکر جو ہے وہ مکران کے راستے سے دیبل کی طرف روانہ ہوا، اور جو بحری جہاز تھا وہ بھی دیبل کے مقام پہ یہ محمد بن قاسم کی فوج کو مل گیا، جس میں تمام ضروریات زندگی تھی، جس میں خوراک تھی، دھاگے تک ہر چیز، سامان حرب جو تھا، جنگی ساز و سامان تھا، وہ اس میں موجود تھا۔ محمد بن قاسم ایک ذہین اور ایک ہوشیار اور محنتی جرنیل تھا۔ اس نے
یہ جو ہندوؤں کی یہ جو کمزوری تھی اس کو بھانپتے ہوئے منجنیق کو ایک پوائنٹ پر، منجنیق ایک اس وقت کا جنگی ہتھیار تھا جس کے ذریعے سے آگ کے گولے، بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ برسائے جاتے تھے. تو منجنیق کو جو شہر کے وسط کے اندر جو مندر تھا اس کے جھنڈے کو گرانے کا فیصلہ کیا. خندقیں کھود دی گئیں اور ہر خندق کے باہر نیزے کے اوپر سفید جھنڈے جو تھے محمد بن قاسم کی فوج کی جرت اور استقلال کی علامت تھے، ان کو لہرا دیا گیا. عزیز طلباء، محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ منجنیق کے ذریعے سے بھاری پتھر اور آگ کے گولے اس گنبد اور اس جھنڈے پہ پھینکیں. جب اس جھنڈے پہ پھینکے گئے تو وہ گنبد ٹوٹ گیا اور جھنڈا جو ہے وہ نیچے گر گیا. جیسے ہی جھنڈا نیچے گرا اور اس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان کی فوج جو ہے وہ مشتعل ہو گئی، اشتعال میں آ گئی اور انہوں نے محمد بن قاسم کی فوج پر حملہ کر دیا. لیکن محمد بن قاسم کی فوج نے پوری جرت سے، پوری جاں فشائی سے ان کے لشکر کو پسپا کر دیا، وہ بد ہو گئے. جیسے ہی یہ کارروائی ہوئی، محمد بن قاسم نے سیڑھیوں کی مدد سے جو تھا وہ قلعے کی فصیل کو توڑ دیا، منجنیقوں کے ذریعے سے، سیڑھیوں کے ذریعے سے اس کو پھلانگ دیا. فوج جو ہے وہ شہر میں داخل ہوئی تو راجہ داہر جو تھا وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا. عزیز طلباء، اس طرح محمد بن قاسم نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، بت مت کے پیروکاروں کو عزت اور احترام دیا، ان کی ثقافت کو نہیں چھیڑا اور مسلمانوں کے اس حسن سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے بت مت کے کافی پیروکار جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس طرح 712 عیسوی میں پہلا مسلمان جو تھا جو سندھ کی سرزمین پر دیبل میں، شہر دیبل میں جس نے اسلام قبول کیا، تو اس وجہ سے مسلمان جو ہے یہ پاکستان بنانے کی بنیاد اسی دن رکھ دی گئی تھی جب پہلا مسلمان جو تھا، پہلا ہندو جو تھا وہ مسلمان ہوا. اس کے بعد محمد بن قاسم، چونکہ یہ بہت اسٹرانگ سلطنت تھی، بڑی طاقتور سلطنت تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے آگے شہر تھے اور ان شہروں میں راجے تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا راجہ جو تھا وہ راجہ داہر تھا. راجہ داہر جو ہے یہ بھاگ کے اپنے جو ہے راسل درہ سندھ کو عبور کرتا ہوا راسل کے مقام پہ پہنچ گیا، جہاں پہ اس نے قلعہ داوڑ، بڑا امپورٹنٹ قلعہ ہے، اور داوڑ جو ہے وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو مقیم کر لیا. محمد بن قاسم فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا نیرون جو بت مت کا بڑا ہی اہم سینٹر تھا، جس کو آج کل موجودہ حیدرآباد کہتے ہیں، اس کے حکمران نے چونکہ پہلے ہی خلیفہ سے یہ اپنا امان نامہ بھیج دیا تھا کہ میں جو ہے جو خلیفہ امیہ کا فرما بردار رہوں گا، وفادار رہوں گا، اور امان نامہ اس کو قبول کیا گیا تھا. اس لیے جیسے ہی محمد بن قاسم جو نیرون پہنچا تو اس کے حکمران جو راجہ تھا اس نے امان نامہ پیش کیا. ادھر بھی اسلام جو ہے محمد بن قاسم نے اپنی حکومت قائم کی. وہاں سے جو راجہ تھا وہ اگلا جو مقام تھا وہ سیستان تھا. محمد بن قاسم نے سیستان کی فتح کے لیے وہاں پہ موو کیا. راجہ جو تھا شہر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا جو بت مت کا تھا، اور محمد بن قاسم نے جو نیرون کے جو راجہ تھے اس کی مدد سے سیستان کی فتح بھی کر لی. سیستان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم سیم کی فتح کے لیے گیا. وہاں کا جو راجہ تھا، راجہ بجہڑا جو تھا، اس نے مزاحمت کی اور محمد بن قاسم نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد جو سیم کی رعایا تھی انہوں نے امان نامہ پیش کیا جس کو قبول کر لیا گیا. اس کے بعد اگلا جو پڑاؤ تھا محمد بن قاسم کا وہ
اشیہار تھا۔ اشیہار کی فتح تھی، اس کو بڑا خاص مقام تھا۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ پایہ تخت راجہ دہر تھا، جس کے بارے میں ہدایت حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دی۔ اس کا ایک ہفتے تک اس اشہار کا جو تھا محاصرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جو راجہ تھے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور امان نامہ قبول کر لیا، اور اس کو بھی امان دے دی گئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے کنارے پہنچ، اب دریا کو عبور کرنا تھا۔ دریا کو عبور کرنا مشکل تھا۔ وہاں پہ راجہ موقع جو تھا اس کی مدد سے، چونکہ یہ قرابت دار تھا، رشتہ دار تھا راجہ دہر کا، تو اس نے محمد بن قاسم کو اپنی پوری امان دی، اور محمد بن قاسم کو بتایا کہ اگر ڈائریکٹ وہ آپ کی جو ہے آپ کی حمایت کا اعلان کرے گا، چونکہ یہ رشتہ دار ہے راجہ دہر کا، اس طرح اس کی رشتہ داروں میں ناک کٹ جائے گی۔ بلکہ اس نے یہ بتایا کہ جیسے ہی میں وہ دریا عبور کر کے جاؤں گا تو آپ 1000 فوج کا لشکر بھیج کے مجھے بھی گرفتار کر لینا، اور اس طرح سے میں مزید آپ کو جو امپورٹنٹ سردار تھے جو راجہ دہر کے قریبی تھے ان سب کو گرفتار کر کے تو آپ اس کے اوپر اپنی عملداری، اپنی حکومت قائم کر لیں۔ اسی طرح ہی ہوا، اور اس طرح اشیہار جو تھا اس کی فتح ہو گئی، اور اس بات کا راجہ دہر کو بہت غصہ آیا، اور راجہ دہر کے ساتھ اب مقابلہ کرنے کے لیے دریائے سندھ کو عبور کرنا بڑا ضروری تھا۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے لیے راسل جو تھی، راسل کی فتح بڑی ضروری تھی، لیکن محمد بن قاسم نے راسل میں بھی جب اپنا لشکر کشائی کی تو جو راسل تھا اس کے راجہ کو بھی قتل کر کے یہاں پہ فتح حاصل کر لی۔ اس کو راجہ دہر نے بدشگونی قرار دے دیا۔ اس کی وجہ سے اب راجہ دہر کو جو مشکلات کا سامنا پیش آیا، کیونکہ راسل کے پاس ہی جو قلعہ دڑاوڑ تھا اس کے اندر یہ مقیم تھا۔ راجہ دہر نے فوری طور پہ 100 ہاتھی جن کو زیرہ بختر پہنائی گئی تھی، جن کے اوپر لوہے کے بہت بڑے بڑے وہ نیزے تھے، اس کے علاوہ 15,000 جو تھی وہ فوج تھی جو زیرہ بختر تھی، تیر اندوز تھی، 30,000 پیدل فوج کے ساتھ محمد بن قاسم کا جو آخری مارکہ، جو بڑا اہم مارکہ تھا، وہ راسل کے مقام پر ہوا، اور قلعہ دڑاوڑ میں جس نے راجہ دہر نے اپنے اہل و عیال کو، خاندان کو اس میں مقیم کیا، اور خود جو ہے محمد بن قاسم کے ساتھ گمسان کا رن پڑ گیا۔ اس میں چونکہ ہاتھی جو تھے وہ بڑے طاقتور تھے، اور جنگی جو آلات کے لحاظ سے جو ہاتھی تھے ان کو بڑی برتری حاصل تھی، ایسے بس ہاتھی تھے کہ یہ لشکر کو رون دیتے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے بڑا مشکلات کا سامنا تھا ان ہاتھیوں کو۔ محمد بن قاسم نے اپنی فراست سے، اپنی جو جنگی حکمت عملی تھی اس کے مطابق جو آتش گیر معاہدہ تھا اس کو منجنیقوں کے ذریعے سے، چھوٹے ہتھیاروں کے ذریعے سے ان کے ہاتھیوں پہ پھینکنا شروع کر دیا، جس سے ہاتھی جو ہیں وہ ڈر گئے اور ہاتھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ راجہ دہر جو تھا وہ بھی ایک ہاتھی پہ سوار تھا، اس کا بھی ہاتھی جب میدان چھوڑ کے بھاگا تو راجہ دہر جو تھا وہ اس ہاتھی سے اتر کر اپنی پیدل فوج کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا، جس کو ایک عرب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ راجہ دہر کے مرنے کے بعد اس کی فوج پر قبضہ ہو گیا، راسل پہ قبضہ ہو گیا۔ اب جو قلعہ دڑاوڑ تھا اس کے اندر اس کا ایک بیٹا جے سنگھ تھا، اور وہ اپنی شکست خوردہ فوج کو اکٹھا کر کے برہمن آباد لے گیا، لیکن جو راجہ دہر تھا جس کی جو بیوی تھی اس کی اپنی سگی بہن تھی، اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن محمد بن قاسم کی فوج کے ہاتھوں اس کو شکست ہوئی۔ اس نے اپنی شکست کا ستی کی رسم جو تھی اس وقت، جس کو خودکشی کہتے تھے، اجتماعی خودکشی جس میں عورتیں بندوں کے ساتھ ہی مار جاتی تھیں، اس کا راجہ دہر کی موت کا اس کو پتہ چلا تو اس نے بھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ ستی کر لیا،
اس کے ساتھ ہی زندہ اپنے آپ کو مار کے دفن ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے قلعہ راوڑ جو جے سنگھ جہاں پہ برہم آباد میں تھا وہاں پہ چلا گیا، وہاں پہ جا کے تو راجہ داہر کے اس بیٹے کو بھی شکست ہوئی اور محمد بن قاسم بلاخر 714 عیسوی میں ملتان کو بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عزیز طلباء، سندھ کی بڑی امپورٹنس ہے۔ سندھ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو سندھ ہے اس کے لیے جو اس کی امپورٹنس اس لیے تھی کہ زرخیز زمین تھی، دریائے سندھ کا پانی تھا، اور اس کے جو شمال میں انڈس، جس کو آج کل انڈس اپر بلائی زیری دریائے سندھ کا زیری میدان کہتے ہیں، لوور انڈس پلین کہتے ہیں، اس پلین کے اندر زرخیز میدان ہے جہاں پہ کاشتکاری کے لیے بڑی موزوں جگہ تھی، اس لیے سندھ کی بڑی امپورٹنس تھی۔ اس طرح محمد بن قاسم فتوحات کرتا ہوا 712 سے 2 سال کے قلیل عرصے میں محمد بن قاسم جو تھے انہوں نے ملتان پہ قبضہ کر لیا۔ ان کی اس فتوحات سے دیکھتے ہوئے جو وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ حجاج بن یوسف نے ان کو واپس بلایا، کیونکہ ان کی جو فتوحات تھیں اس کے مطابق جو امیہ کے حکمران تھے ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہ کل حکمران نہ بن جائے، لہٰذا ان کو لا کے تو جیل میں بند کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم اس ساری ایک حساس آدمی تھے، ایک نوجوان اور انتہائی جاں فشانی سے لڑنے والے محنت کش تھے۔ قید و بند کی صحبتوں کے اندر وہ بیمار ہوئے اور وہیں پہ 18 جولائی 1715 کو وفات پا گئے۔ عزیز طلباء، محمد بن قاسم، عماد الدین محمد بن قاسم جو تھے، انہوں نے اپنی قلیل زندگی میں 17 سال کی عمر میں جو اس وقت کی طاقتور ترین فوج اور طاقتور ترین راجہ داہر کو شکست دی، اور نہ صرف مکران کے ساحل سے لے کر ملتان تک جو آج کل جنوبی پنجاب کا حصہ ہے سارے علاقے پہ قبضہ کیا، مسلمانوں کی عملداری قائم کی، اپنے حسن سلوک سے، اپنے اچھے کاموں سے جو سندھ تھا اس کے اوپر اپنی فتوحات کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، سب کو امان دیا، ان کے جو بت مت کے بڑے پیروکار تھے ان کو عزت، احترام، عہدے اور تحائف اور مال دیا، اور جس سے وہ خوش ہو کر وہ تمام لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح جو ہے سندھ میں 1712 میں مسلمان ہندو جو تھا وہ مسلمان ہوا، اور اس کے بعد پھر مسلمان جو ہیں اس دھرتی میں پھیلتے گئے۔ تو عزیز طلباء، یہ محمد بن قاسم تھے جنہوں نے باب الاسلام کی بنیاد رکھی، یہ باب الاسلام جو اسلام کا دروازہ تھا۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس آپ کوئی اور بات، آپ ایک اور آپ کو بتائیں کہ یہ جو سندھی ٹوپی ہے، جو سندھی ٹوپی پہنی جاتی ہے، یہ بھی محمد بن قاسم جو ہے اس کی جو مہربانیاں تھیں، جو حسن سلوک تھا، اس کی یاد میں سندھ کے اندر جو ہے آج بھی وہ جو محراب دار ٹوپی پہنائی جاتی ہے جس کو سندھی ٹوپی کہتے ہیں، یہ اسی رواداری کی علامت ہے جو امیہ حکمرانوں کی طرف سے محمد بن قاسم کی صورت میں یہاں پہ آئے تھے۔ اس کے بعد سندھ میں گنبد نما مساجد اور مینار والی مساجد تعمیر کی گئیں۔ محمد بن قاسم نے دیبل میں پہلی جو مسجد تھی محمد بن قاسم نے ہی دیبل میں تعمیر کی تھی۔ اس کے علاوہ کھلے صاف ستھرے ہوادار گھر بنائے گئے۔ اس طرح جو سندھ کی ثقافت تھی، بود باش تھی، اس میں جوہری تبدیلیاں پیدا کی گئیں، اور اس طرح سندھ جو ہے وہ مزید ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوا۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔